फैज गंज थाने की हदूद में पकाचांग के करीब गांव मेोचांग में मसमा सफूरा चांग से गफूर चांग और ईसा चांग ने मुबैना ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया और सफूरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना पहुंच गई। इस मौके पर सफूरा का कहना था कि गफूर चांग और ईसा चांग ने ज्यादती की कोशिश की। मेरे शोर मचाने पर पड़ोसियों ने छुड़ाया है। मैं तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए थाने आई हूँ। जब मीडिया की जानिब से रब्ता करने पर गफूर चांग ने बताया कि मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है। सफूरा से मैंने 1992 में शादी की थी। कुछ अरसा कबल घरेलू तनाज़े पर सफूरा घर छोड़कर बहन के गई थी। अब ये ड्रामे रचा रही है, जबकि पुलिस का कहना था कि औरत के कहने पर मुकदमा दर्ज किया है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। कैमरे टीम के साथ अली बख्श चांग, HNN न्यूज़, फैजगंज। डिप्टी कमिश्नर का अटेंड करना खुद एक हौसला अफजा चीज़ होती है वहाँ के लोगों के लिए, सांगड़ के लिए। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इनको सपोर्ट करे, सिंध फुटबॉल एसोसिएशन को सपोर्ट। अभी तक कोई इस तरह का ऐलान हुआ नहीं है, ऐलान होगा आपके सामने आएगा। उनके एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, सबको मिलकर जो है इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। सरकारी सरपरस्ती तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, वो आपको पता है। ज़िला सांगड़ तेल व गैस की दौलत के साथ साथ ज़राअत की दौलत से भी माला माला है, मगर ज़िला सांगड़ में ना ही कभी सियासी रहनुमाओं ने कोशिश की और ना ही ब्यूरोक्रेसी को स्पोर्ट्स के फ़रोग़ में दिलचस्पी रही, जिसकी वजह से सांगड़ के नौजवान स्पोर्ट्स के मैदानों से दूर रहे। सांगड़ के नौजवानों की काविशों से खतून फातिमा हाई स्कूल सांगड़ के ग्राउंड में तीसरा शोहदा APCS टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिंध बलोचिस्तान की 22 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके तमाम इंतजाम नौजवानों ने अपने मदाद के तहत पूरे किए। पूरे टूर्नामेंट में जिले की इंतजामिया का इनके साथ किसी भी तरह का तावन नहीं रहा। फाइनल मैच हज़ारा अकेडमी हैदराबाद और मोहम्मदी स्पोर्ट्स कोटा में खेला गया, जिसमें बड़ी तादाद में तमाशाइयों की मौजूदगी थी। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बेहतरीन करार दिया। हम लोग का टीम नाम है मोहम्मदी वाइट। हम लोग यहाँ पे सांगड़ आए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। टूर्नामेंट जो है बहुत ऊंची सतह पे, लोग तमाशाई बहुत खुश है। हम लोग भी सांगड़ के अवाम से खुश है। मैं कप्तान हज़ारा अकेडमी हैदराबाद की तरफ से हूँ। इधर माशाल्लाह माहौल सिस्टम टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम है, इन लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि ऐसा आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं। पर इक़दाम होने चाहिए। अभी आपके सामने ये चल रहा है इवेंट है, ये कोई एक साल में एक इवेंट होता है और इसी तरीके से क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है। हमारे पास ग्राउंड नहीं है। तीसरा टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट हमने आल सिंध और बलूचिस्तान के नाम से कराया है। ये हमारा तीसरा APS टूर्नामेंट है और ये हम अपने बिल्कुल अपने खर्चे से और अपने यार दोस्तों की मदद से कराते हैं और इंशाल्लाह ये इवेंट हमारा इस दफ़ा बहुत बेहतरीन कामयाब रहा। और इस इवेंट के अंदर सिंध और बलूचिस्तान से 22 टीमों ने शिरकत की। ये हमारी खुशनसीबी है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के लोगों के लिए कि यहाँ लोकल जो हमारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत रखते हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत कुछ लोकल जो फिलंथ्रापिस्ट हैं, डोनर हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। और लेकिन ये कि इसको पूरे मेले को सजाने में काफ़ी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, सबको मिलकर जो है इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी DC सांगड़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा थे, जिनका कहना था कि वो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की हौसला अफजाई का सबूत ये है कि लास्ट 1-2 वीक में मैं को ये चौथा 5वां इवेंट अटेंड कर रहा हूँ खुद ही। तो एक डिप्टी कमिश्नर का अटेंड करना खुद एक हौसला अफजा चीज़ होती है वहाँ के लोगों के लिए, सांगड़ के लिए। एक इवेंट है, बहुत से लोग यहाँ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसको इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ भी आया हूँ और इंशाल्लाह ये आगे सिलसिला जारी रहेगा और बढ़ता रहेगा। देखें, पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, हम हर चीज़ जो है वो ऑयल कंपनी दे दे, हमें कार्टन फैक्ट्री दे दे, ये दे दे, उनके से हम बात करते हैं तो वो तो कहते हैं भाई हमारा जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फंड है या जो है अपना प्रोडक्शन बोनस का वो है और वो यूटिलाइज भी हो रहा है। आपने देखा है कमेटी है जो इसको हेड इमामुद्दीन शौकीन साहब कर रहे हैं। प्लेस के लिए हम लिखेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, जो जिसका काम हो हमें उसको लिखना चाहिए। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए भी हैं, तो इंशाल्लाह ये मैं मूव कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक ख़त लिखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कि सांगड़ सिंध का एरिया वाइज और कराची को छोड़ के बाकी कराची, हैदराबाद, सखर को छोड़ के आबादी वाइज भी बहुत बड़ा ज़िला है।
تو یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کو لکھیں گے کہ اس کو جو ہے نا یہاں پہ ایک اسپورٹس کمپلیکس ہو. میں نا پلان ہے انشاءاللہ جلدی. تھوڑا یہ کووڈ کا ایشو ہے آپ کو پتہ ہے, اور ہمیں بڑی اس میں ریسٹرکٹیڈ موومنٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی میں کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہو. تو اسپورٹس کا ایونٹ انشاءاللہ جلدی مارچ تک انشاءاللہ ہم ایک آرگنائز کریں. فٹ بال کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے سانگڑ کے اندر مقامی سطح پر جہاں پر فٹ بال کو جہاں پر فروغ دینے کے لیے ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا ہے, جس میں سندھ بلوچستان کی بڑی جو 22 ٹیمیں وہ حصہ لے رہی ہیں, جس کے اندر آج یہاں پر فائنل ہونے جا رہا ہے. لیکن تمام کے تمام اخراجات جو پرائیویٹ سطح پر جہاں پر یوز کیے جا رہے ہیں. دوسرے نمبر کیا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سندھ کے اندر فٹ بال کو فروغ دیا جائے اور سانگڑ سے بڑے فٹ بالر جہاں پر نکل کر قومی ٹیم کا حصہ بنے, تو دوسرے نمبر کیا ہے کہ جیسے کھیلوں کو نچلی سطح پر فروغ دیا جائے تاکہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے سندھ سے بڑے بڑے نام سامنے آ سکیں. کیمرہ مین نذیر احمد کے ساتھ اشفاق سلیح, سانگڑ. تنظیم اسلامی ٹنڈو آدم کی جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی. ریلی شہر کے مشہور و معروف ایڈوکیٹ راؤ احمد رضا کی قیادت میں نکالی گئی. ریلی مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی محمدی چوک پر پہنچی, جہاں پر ریلی کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ احمد رضا, اعظم قریشی, سلطان قریشی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کر سکتے. قائد اعظم نے بھی روس کو تسلیم نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. روس روز اول سے اسلامی معاشرے کا مخالف ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی اسلامی ممالک روس کو تسلیم کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. بیت المقدس ہمارا اول کعبہ ہے جو روس کے قبضے میں ہے, اور روس اسے مٹا کر یہودیوں کے لیے عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ بیت المقدس کی پاک سرزمین روس کے ماتحت ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے جسے حضرت عمر نے فتح کیا, اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی یہودیوں سے فتح کیا تھا, جس کے بعد دوبارہ سے روس بیت المقدس پر قابض ہو گیا. روس کے ناپاک عزائم کو ہم کسی بھی طرح ماننے پر تیار نہیں. ہمارے ملک پاکستان میں بیٹھے پارلیمانی لیڈر کو بھی چاہیے کہ روس کو تسلیم نہ کرنے کے لیے قرارداد منظور کروائیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے آشرواد سے روس ہمارے مسلمانوں کی قبلہ اول کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے, اور مختلف مسلم ممالک کو زور دے رہا ہے کہ روس کو تسلیم کرو اور بیت المقدس سے ہاتھ اٹھا لو, جو ہم کسی بھی طرح سے ہونے نہیں دیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معین شیخ, HNA نیوز, ٹنڈو آدم. ٹنڈو الیار رند آباد کالونی کی خاشقلی اور رند برادری کے مرد, خواتین اور بچوں نے پولیس کی جانب سے مسلسل زیادتیوں اور چیک پوسٹ قائم کرنے پر احتجاج کیا تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں. اس موقع پر مظاہرین نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو الیار پولیس کی جانب سے رند آباد کالونی میں پولیس چوکی قائم کی گئی, جس سے علاقے میں خوف کی لہر طاری ہو گئی ہے. پولیس کے مسلسل خوف نے ذہنی مریض بنا دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے خاشقلی برادری اور رند برادری کے افراد کو علاقے سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے, اور بعد میں پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور پیسے نہ دینے پر جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ, IG سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ رند آباد کالونی سے پولیس چوکی ختم کر کے بلا جواز علاقہ مکینوں کو تنگ کرنے کا نوٹس لے کر انہیں انصاف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق حمید عباسی, HNA نیوز, ٹنڈو الیار. ٹنڈو الیار میں معذور افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے ہماری تنظیم اپنا کردار ادا کر رہی ہے. انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تنظیم حیات نو گزشتہ 23 سالوں سے سندھ کے مختلف شہروں میں معذوروں کے لیے کام کر رہی ہے. آج 16 معذوروں میں ویل چیئر سمیت مصنوعی پاؤں اور ہاتھ سمیت بے ساکی بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ غریب و مساکین میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے, جو کہ بغیر کسی رنگ و نسل کی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. حیات نو فار ہیومن ڈیولپمنٹ حیدرآباد پاکستان پارٹنرشپ ایسوسیٹ پرائمری ایجوکیشن پروجیکٹ ڈیوائسز آف حیدرآباد کی تعاون سے معذور بچوں اور بالغان کے لیے معمولی آلات تقسیم کرنے کے لیے سینٹ مریز اسکول خواجہ اسٹاپر اسکول میں منعقد ہونے والی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم PPI کی تعاون سے سندھ بھر میں معذور کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پرائمری ایجوکیشن ڈیوائسز آف حیدرآباد پاکستان چرچ کی تعاون سے اپنے پروجیکٹ کو کارآمد بنا رہی ہے. پرائمری ایجوکیشن ڈیوائسز آف حیدرآباد پاکستان چرچ کے جہاں ان کے اسکول چل رہے ہیں, ان علاقوں میں معذور کو تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے میڈیکل کیمپ کے ذریعے ایسے فرد کو تلاش کرتے ہیں. ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جن افراد کے لیے جو سامان تجویز کرتے ہیں انہیں فراہم کرنے کی ہر ممکن اقدام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم صحت کے شعبے سمیت تعلیم کے میدان میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ہمارے ہر پروگرام میں ان فرد کو ولیت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے.
ہمارا ادارہ جہاں تعلیم کی شرح خواندگی کے لیے کام کر رہا ہے، وہاں قدرتی طور پر آنے والے کرونا وائرس کے حالات میں ہمارے ادارے اپنے وسائل سے رہ کر غریب افراد کی بھرپور مالی مدد کے ساتھ ساتھ انہیں راشن کی فراہمی اور صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمارے بالا حکام کا یہی مشن بنی آدم کی خدمت کے لیے جتنا ہو کرنا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں۔ اس موقع پر 16 مستحقین کو چیئر سمیت مصنوعی پاؤں اور ہاتھ سمیت ساکی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر حیات نو جاوید صادق ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر عارف جان، پی پی آئی کوآرڈینیٹر مس ہینا ویلنٹائن اور متحدہ اتحاد عباسیہ کے صوبائی جنرل سیکریٹری عبدالحمید عباسی نے معذوروں میں آلات تقسیم کیے۔ آباد پاکستان چرچ کی جہاں ان کے اسکول چل رہے ہیں، ان علاقوں میں معذوروں کو تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے میڈیکل کیمپ کے ذریعے ایسے فرد کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جن افراد کے لیے جو سامان تجویز کرتی ہے ہم انہیں لا کر دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق حمید عباسی، HNN نیوز، ٹنڈو الیار۔ ٹنڈو الیار سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی سیپا کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل اور ریجنل انچارج عمران علی عباسی کی خصوصی ہدایت پر ادارہ تحفظ ماحولیات ضلع ٹنڈو الیار کے ڈسٹرکٹ انچارج شاہ خالد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سرکاری اور نجی لیبارٹریز پر چھاپے مارے۔ لیبارٹریوں سے نکلنے والا زہریلی فضلہ انسینریٹر میں تلف نہ کرنے پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر ایکٹ 2014 کے مطابق تلف کرنے کی ہدایت جاری۔ رابطہ کرنے پر ضلع ٹنڈو الیار کے ڈسٹرکٹ انچارج شاہ خالد نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحفظ ماحولیات اور ریجنل انچارج عمران علی عباسی کی خصوصی ہدایت پر آج ہم نے ضلع ٹنڈو الیار کے سرکاری لیبارٹریز کا اچانک دورہ کیا۔ لیبارٹریوں کے فضلے کو محکمہ ماحولیات کے قانون کے مطابق تلف نہ کرنے پر ان پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ان تمام لیبارٹریز کو ہدایت کی کہ جلد از جلد انسینریٹر پلانٹ لگوائیں اور اپنی لیبارٹریز کے زہریلے فضلے کو ماحولیاتی قانون 2014 کے مطابق انسینریٹر میں تلف کریں۔ بصورت دیگر ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی 2014 ایکٹ کے قانونی تحت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق حمید عباسی، HNN نیوز، ٹنڈو الیار۔ ٹھٹھا دھابجی میں سابق کونسلر قاری عبدالسلام تنولی کی قیادت میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں آل سندھی پٹھان یوتھ کے رہنما رحیم خان دورانی، پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے رہنما لالا مراد خان، سابق کونسلر قاری محمد فیاض، سماجی رہنما ڈاکٹر مشرف خان، طاہر علی قائم فانی، تنظیم ارائیاں کے رہنما عبدالجبار ارائیں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والی سندھ کی ایک قوم پرست جماعت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر قاری عبدالسلام، ڈاکٹر مشرف خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں ایک قوم پرست جماعت کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کی تصویر اٹھا کر پاکستانی مخالف نعرے بازی کی گئی، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس احتجاج کے ذریعے پاکستان مخالف قوتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم اپنے ملک کے دفاع اور سالمیت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک مخالف طاقتوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید اللہ، HNN نیوز، ٹھٹھا۔